عمران خان سے آپ ملاقات ہوئی آپ نے، میں وہ بھی سنا، اور ایک مرتبہ آسٹریلیا میں کسی چرچ میں بھی گئے تھے تو انہوں نے تعارف کرایا تھا کہ یہ وہاں کے عالم دین ہے جہاں کے عمران خان ہے۔ عمران خان بحیثیت انسان اور بحیثیت وزیر اعظم کیسے لگے آپ کو؟ دیکھیں، شخصیتوں کے بارے میں کوئی یقینی تبصرہ کرنا جب تک کسی کے ساتھ طویل عرصہ نہ گزارا ہو بہت مشکل ہے۔ ہماری پالیسی ہے کہ عمران خان نے جو اچھے کام کیے ہم نے اس وقت عمران خان کو اپریشیٹ کیا، جب 20 کام آپ نے بتائے، ہاں جو کام تھے اپریشیٹ کیا۔ مثلا دہرا دیتے ہیں آپ؟ وہ اب بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو۔ عمران خان نے وہ جو علاج معالجے کی سہولت دی لوگوں کو، اور یہ جو نکاح نامے میں ختم نبوت کا جملہ بڑھوایا تھا وہ حکومت کے ختم ہوتے ہی وہ پھر نہیں ہو سکا، اور یونائٹڈ نیشن میں جا کے ایک بڑی اچھی اسپیچ کی تھی عمران خان نے، اس پہ بھی اچھا یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کام تو پہلے بھی بہت اچھے ہوتے رہے ہیں، جب ہوتے رہے ہیں تو سب لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے رہے۔ عمران خان نے جب یہ کام کیے تھے تو مجھے ایسا لگا تھا کہ کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کر رہا، تو ہمارا یہ فرض تو بنتا ہے کوئی حکمرانوں میں کوئی بھی ہو، جب وہ ایک اچھا کام کر کے آیا ہے تو اپریشیٹ کیا جائے اس کو کہ آپ نے ویل ڈن، بہت اچھا کام کیا۔ اس پہ لوگوں نے کہا وہ تو باتیں ہی کر کے آیا ہے نا یونائٹڈ نیشن میں، تو ہم نے کہا بم رکھ کے تھوڑی آئے گا، وہ باتیں ہی ہوتی ہیں وہاں جا کے۔ تو اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کر دینا چاہیے۔ اور آپ عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ کہا کہ ریاست مدینہ بہت انہوں نے اس کی وکالت کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحیح بات کی اور یہ ان کا خلوص تھا اس میں، یا کیا خلوص لگا؟ دل کی چیز ہے، میں دل کی باتوں کا نہیں جانتا کس میں خلوص ہے، کون دکھا کے نماز پڑھ رہا ہے، کون بتا کے۔ ہم کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو ہم کہیں گے کام اچھا کر رہا ہے، دل سے کر رہا ہے، خلوص سے کر رہا ہے، نہیں کر رہا وہ اللہ جانے۔ شریعت نے ہمیں ظاہر کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھی بات کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے تو ویل ڈن، بہت، ہم اس کی نیتیں جھانکنے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں، اور واقعی بنانا اگر چاہ رہا تھا تو کیا ہے اس میں؟ اور آپ نے القادر، اگر کسی کا خیال ہے کہ نہیں بنانا چاہ رہا تھا تو اس کا اپنا خیال ہے۔ آپ نے القادر یونیورسٹی پر ان کی تعریف کی تھی، جو میرے پاس نالج تھی اس کے حساب سے، اب تو میں بھول گیا القادر یونیورسٹی کا قضیہ پورا کیا تھا اس وقت۔ جو ڈاکٹر ذیشان ہیں جو ڈین تھے القادر یونیورسٹی کے، چونکہ ان سے ہمارا ریلیشن تھا تو ہمیں یہ اچھا لگا کہ ایک دیندار آدمی، ایک بہت ہی ایجوکیٹڈ آدمی کو القادر یونیورسٹی کا ڈین بنایا گیا ہے، تو میرا خیال ہے جو اچھا کام ہوا تھا اس پہ تعریف بنتی تھی۔ اور اب تو اس پر ان کو سزا بھی مل چکی۔ سزا کس بات پہ ملی ہے نہ میں نے وہ کیس پڑھا ہے کہ اس پہ سزا ملی ہے کہ ان کو ڈین کیوں بنایا تھا، یا کس پہ سزا ملی ہے، کیونکہ میں بہت عرصے سے سیاست سے بالکل دور ہوں۔ تو اب جو کورٹ کے کام ہیں وہ آپ جب جج صاحب سے آپ پوڈ کاسٹ کریں تو پھر آپ یہ سب چیزیں ان سے پوچھیں۔ عدت میں نکاح تو کیس جو ہے یہ تو شریعت سے لنکڈ ہے۔ عدت کے دوران نکاح کرنا حرام ہے، کل عدم ہے۔ عمران خان نے کیا ہے یا نہیں کیا یہ جج صاحب سے پوچھیں آپ۔ ہاں نہیں، نہ مجھ سے نکاح پڑھوایا ہے، لیکن نہ مجھے ڈیٹ معلوم ہے کہ پہلا نکاح کب ہوا تھا دوسرا کب ہوا تھا۔ آپ کو کتنے ایسے ملے ہیں کیس آپ کی نظر میں ہیں کیس کے جس میں عدت میں نکاح میں کیس گئے ہوں اور اس پہ اتنی سزائیں ملی ہوں، 7 سال 5 سال کی سزا؟ میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ ابھی کوئی عدت کے دوران کیس کا کوئی واقعہ ہوتا بھی نہیں ہے، عدت کے دوران کوئی نکاح کرتا بھی نہیں ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ عورت کی گواہی کافی ہے؟ اگر عورت گواہی دے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے اور جتنا ٹائم وہ بتا رہی ہے اس میں یعنی ممکن بھی ہو کہ 3 مینسز آ کے گزر جا سکتے ہوں، یعنی اگر عورت 1 ہفتے بعد کہہ رہی ہے کہ میری عدت گزر گئی پھر تو ظاہر ہے جھوٹی گواہی ہے نا یہ۔ تو شریعت نے اس میں عورت کی بات کا اعتبار کیا ہے بشرطے کہ اتنا ٹائم بتا رہی ہو کہ اس میں یہ عقلاً ممکن ہو کہ 3 مینسز آ کے گزر سکتے ہیں۔ تو اگر ایسی صورت میں وہ گواہی دے رہی ہے اور اپنی گواہی سے رجوع بھی نہیں کر رہی تو پھر شریعت اس کو مانتی ہے کہ پھر ماننا چاہیے جب وہ کہہ رہی ہے۔ آپ کا میں نے ایک کلپ دیکھا 8 فروری 2024 الیکشن کا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یوں اوپر جا رہے تھے پھر شف شف ہوا نیچے آ گئے۔ ایک مجھے بتائیے کہ ایک الیکشن جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو کہ اس کے رزلٹس بدلے گئے، وہ اس کے نتیجے میں حکومت آ جائے تو حکومت جائز ہوتی ہے؟ تو پہلے کیا ہوا ہے، پہلے ایمانداری سے سارے وہ ہوتے رہے ہیں، اب یہ تو ہمیشہ سے ہی ہوتا رہا ہے نا، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کوئی اچھمبے کا کام نہیں ہے۔ میں 77 سالوں کے الیکشنز کی بات کر رہا ہوں، جو جعلی الیکشن پہ حکومت بنتی ہے وہ جائز ہے؟ اس کا طریقہ کار ناجائز ہے۔ حکومت کی ڈیفینیشن شریعت میں یہ جس کے پاس قوت نافذہ ہو، جائز طریقے سے آنا نہ آنا۔ وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ حَبْشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ ذَبِيبًا، بخاری کی حدیث، کہ جب کوئی حاکم بن جائے چاہے وہ نااہل ہی کیوں نہ ہو،
تو انتظامی چیزوں میں اس کی اطاعت واجب ہے, یہ شریعت کا حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. ہاں اس کو بنانا جائز نہیں ہے. تو ہماری جو شف سرکار ہے, الیکشن یوں کر کے یوں کر دی انہوں نے, یہ عمل غلط ہے, اس کو کبھی بھی جائز نہیں کہا جا سکتا. لیکن جب کوئی وزیر اعظم بن گیا, بے شک اللیگل طریقے سے بن گیا, تو انتظامی چیزوں میں, ہر چیز میں نہیں, جن چیزوں کا تعلق مینجمنٹ سے ہے ان میں حاکم کی اطاعت کرنی پڑے گی, چاہے وہ زرداری کیوں نہ ہو. نہیں, آپ زرداری سے 100 دفعہ اتفاق کریں, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن اگر ملک کا صدر بن گیا ہے, غلط طریقے سے بنا, جو غلط ہے اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے, لیکن جب ایک بن گیا, اس کے ہاتھ میں پاور آ گئی ہے, تو پھر شریعت کہتی ہے کہ آپ نے انتظامی چیزوں میں اس کو فالو کرنا. آپ کو آصف علی زرداری سے کیا اعتراض ہے؟ جو آپ کو ہے, کیا مجھے ساری دنیا کو ہے, اس میں کوئی کیا مسئلہ؟ دیکھیں شخصیات کا نام لے کے نہیں, ابھی آپ نے جملہ بولا مجھے, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا اعتراض ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کے بارے میں بہت سے لوگوں کو بہت سارے اعتراضات ہیں. کیا مسئلہ؟ بہت سارے ہیں. مثلاً کیوں آپ گول مول کر رہے ہیں؟ آپ تو بڑی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. دیکھیں زرداری صاحب کے بارے میں بہت سے لوگوں کو بہت سارے اعتراضات ہیں. طارق مسعود کو, مفتی طارق مسعود کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں, جو آپ کو اعتراض ہے, جو ان کو اعتراض ہے, جو جتنے پوڈ کاسٹ سننے والے, اور جو خود زرداری صاحب کو بھی اعتراض ہے اپنے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے لیکن جب صدر بن گیا کوئی آدمی, تو انتظامی چیزوں میں اس کی اطاعت لازم. نہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی. بس مجھے بھی اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. نہیں, مجھے پتہ ہے, لیکن میں یہ اس پہ آنا چاہوں گا کہ ایک غلط طریقے سے کوئی بھی ہو, 18 ہو, 13 ہو, 7 ہو, 2 ہو, 1947 ہو, کوئی بھی ایک غلط طریقے سے آ کر, یہی تو اسلام کی وہ, اگر آپ کو اس کو براڈر پکچر میں لے جائیں, بڑی پکچر میں, تو جو پرانے جنگیں ہوتی تھیں, وہ میں آپ کے سوال سمجھ گیا, لیکن یہ سوال وہاں بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو غلط طریقے سے لایا تو پھر آپ کو بھی نہیں آنا چاہیے. سر میں تو فلاں کو لایا تو پھر وہ, ہمارے ہاں تو یہ چل رہا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو غلط طریقے سے لا رہی ہوتی ہے, اس وقت وہ سر میں اسٹیبلشمنٹ کو اپنا باپ کہہ رہا ہوتا ہے, اور جب دوسرے کو لے کر آتی ہے تو پھر وہی اس کے خلاف ہو جاتا ہے. تو جب سیاستدان سارے ہی اس اصول پر چل رہے ہیں, سر میں نے ہم تو عوام ہیں. میں نے مفتی طارق مسعود سے کوئی حقائق اسٹیبلشمنٹ یا حقائق جمہوریت نہیں پوچھے. میں نے ایک سیدھا سا مفتی صاحب سے سوال پوچھا ہے, عمران خان, آصف علی زرداری, نواز شریف کو آؤٹ کر کے, کہ جب ایک غلط طریقے سے چنا گیا ہو, جو چنا ہی نہ گیا ہو, اور وہ وزیر اعظم بن جائے, جی, تو اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح والا ہے اور اس کے احکام مانے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ صحیح والا ہے غلط والا ہے, اس بحث میں میں نہیں جا رہا. تو اس کے احکام کیسے مانے؟ نہیں, یہ تو شریعت کہتی ہے. اسی پہ تو جنگیں ہوئی ہیں پورے اسلام میں. تو اسلام میں جنگیں ہوئی ہیں, غلط ہوئی ہیں, لیکن جو بن گیا تو علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اب اس کی اطاعت کرنی ہے انتظامی چیزوں. ہاں, وہ غلط طریقے سے آئے, غلط طریقے سے آیا ہو, بے شک. اچھا, یہاں ایک لوگ سوال کرتے ہیں کہ یزید جو تھا, سیدنا حسین نے پھر اس کے خلاف بغاوت کیوں کی؟ سیدنا حسین نے بغاوت نہیں کی ہے. اگر بغاوت کر رہے ہوتے تو پوری فوج لے کے حملہ کرتے. تفتیش احوال کے لیے کوفہ میں گئے ہیں, اور عبید اللہ بن زیاد بدبخت نے, اس کا ظلم اسی وجہ سے تو زیادہ ہے کہ حضرت سیدنا حسین لڑنے کے لیے نہیں آ رہے گورنمنٹ سے, اور آپ ان کو قتل کر رہے ہو. تو اسی لیے تو ہم یزید کے دور میں جو یہ عمل ہوا, اس کو بدترین ظلم کہتے ہیں. پہلی دفعہ نہیں, میں پہلے بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں. نہیں, میں پہلی دفعہ میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بس اتنا ہی, اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. شخصیات کا اپنا پوچھیں نا, آپ نے نام لیا تھا. اچھا, مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا علم حاصل کیا ہے مذہب کا؟ میں مدرسے میں پڑھا ہوں, کالج, ایس ایم سائنس کالج سے آنے کے بعد میں مدرسے میں. ایس ایم کالج سائنس میں کیا کیا تھا؟ انٹر کیا. جی, گریجویشن بھی نہیں کی؟ نہیں. ماسٹر بھی نہیں کی؟ نہیں. آگے انٹر میں بھی 1-2 پیپر میں نے چھوڑ دیے تھے. فیل ہو گئے تھے؟ فیل نہیں ہوا تھا, چھوڑ کے آ گیا تھا میں, بس فیل ہی سمجھ لیں اس کو. کیونکہ میں سیکنڈ ایئر میں جب تھا, امتحان آنے والے تھے, تو میں مدرسے میں آ گیا, تو میرے والد صاحب نے کہا اس کو مکمل کرو. پھر میں بس کچھ پیپر دیے میں نے, کچھ پیپر نہیں دیے. مفتی طارق مسعود فرسٹ ایئر میں نے کلیئر کیا تھا, سیکنڈ ایئر میں نے پڑھا پورا, لیکن 1-2 پیپر میں نے چھوڑ دیے, جان بوجھ کر. مفتی طارق مسعود انٹر فیل. دیکھیں, فیل کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, اور پیپر سند دکھا دیں آپ. پھر ٹھیک ہے, میں آپ کو سند دکھا. نہیں, منٹر کی. بس اس میں یہی ہے کہ نہیں دیے تو ظاہر ہے انٹر فیل. اچھا, فیل کہہ لیں مجھے, آپ میٹرک فیل کہہ لیں. آگے سر, آگے. اس کے بعد میں آیا مدرسے میں. اچھا, یہ میری غلطی تھی, مجھے انٹر کلیئر کر دینا چاہیے تھا, لیکن میرے میں جوش تھا کہ اب کشتیاں جلا کے. آپ کو تو بی اے بھی کر لینا چاہیے تھا, ایم اے بھی کر لینا چاہیے تھا. ٹھیک, آگے. اور 4 شادیاں اسی وقت کر لینی چاہیے تھی. خیر, تو جب میں آیا تو میں پھر مدرسے میں گیا. مفتی رشید احمد صاحب ناظم آباد میں ہوتے تھے, وہاں میں نے 8 سال کا جو درس نظامی کا ہے وہ کورس کمپلیٹ کیا. اس میں عربی گرامر, فقہ, اصول فقہ, عربی ادب, تفسیر, حدیث, یہ ساری کتابیں پڑھی ہیں. اور پھر میں نے
سن 2000 کے بعد پڑھانا شروع. پھر میں نے 1 سال کا تخصص فی الفقہ بھی کیا, مفتی کا کورس جسے کہتے ہیں. پھر 25 سال ہو گئے میں حدیث, فقہ اور عربی ادب, اصول فقہ, یہ کتابیں میں 25 سال سے جامع ترشید میں پڑھا رہا ہوں اور 25 سال سے فتوے کا کام میں کر رہا ہوں. ایک شخص کو اس طرح ممبر پہ بیٹھ کے جی, جس نے کچھ نہ کیا ہو, کوئی عالم کا کورس, مفتی کا کورس, فاضل کا کورس, اسے مذہب کی تعلیم دینی چاہیے اور مذہب کے حوالے سے صرف کتابیں پڑھ کے فتوے دینے چاہیے, بات کرنی چاہیے, یا مذہب اس کے لیے آپ کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے؟ دیکھیں مذہب کی تعلیم 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک فضائل کی تعلیم, آپ لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب دو, وہ حدیثیں جو فضائل سے متعلق ہیں لوگوں کو سناؤ, اس کے لیے کوئی بہت علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہے مسائل کی تعلیم, اس میں جب تک آپ کے پاس مستند علم نہ ہو, آپ پراپر مفتی نہ ہو, آپ کے لیے مسائل کی تعلیم دینا, مسائل نقل کر سکتے ہیں آپ علماء کی کتابوں سے کہ فلاں عالم نے اپنی کتاب میں لکھا, اس پہ آپ تبصرہ نہیں کر سکتے, آپ کی تحقیق نہیں ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. اور یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے, باقی پوری دنیا میں کسی کو اجازت نہیں ہے اس کی. لیکن پڑھنا تو چاہیے نا, جس چیز کے بارے میں کوئی آپ اس طرح کر سکتا ہے کہ آپ نے کچھ نہ پڑھا ہو اور آپ جا کے گاؤن پہنے سفید اور جا کے آپریشن شروع کر دیں ہاسپٹل میں کہ مجھے بہت نالج ہے اس بارے میں آپریشن کرنے سے. کوئی بھی دنیا میں شعبہ ایسا نہیں ہے جو پراپر وے میں پڑھے بغیر آپ کو اس میں گھسنے کی اجازت ہو. اس میں مذہبی کو لوگوں نے ایک تختہ مشق بنایا ہوا ہے دنیا میں. کہیں سعودی عرب میں آپ کر کے دیکھیں نا ذرا آپ, تو کہیں بھی نہیں ہے. یہ صرف پاکستان, دبئی میں بھی نہیں. میں مسقط جب گیا, میرا بیان تھا وہاں, تو انہوں نے مسقط کی گورنمنٹ کو یعنی ویزا نہیں دے رہے تھے. بھائی کیوں بیان, کون ہے یہ, اس کا اسکالر ہونا ثابت کرو. اتنی ساری سندیں جامع رشید کی ثبوت اور علماء کے, وہ جا کے وہاں جمع ہوئے, پھر وہاں کی گورنمنٹ نے مجھے اجازت دی ہے کہ آپ بیان کر سکتے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں اور ہر بندہ مبلغ ہے, وہ آگے پہنچائے جس کو ایک بھی یاد ہو. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل سے متعلق حدیثیں پہنچائے, مسائل سے متعلق بھی پہنچائے, تجزیہ نہ کرے, کیونکہ ایک حدیث دیکھ کے کبھی مسئلہ نہیں بیان کیا جا سکتا. آپ کو پاس علم نہیں ہوتا, بعض دفعہ علم ہوتا ہے, تفقہ نہیں ہوتا, فقی بصیرت نہیں ہوتی. یہ جو آج کل اسکالر آ رہے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. کسی نے غلط ترجمہ کر دیا, اسی کو آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ بیٹھے. تو بلغوا انی ولو آیا کا مطلب کیا ہے؟ آگے حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ, یہ بھی حدیث کے الفاظ ہے, صحیح حدیث ہے کہ بہت سے لوگ علم جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں, تم پہنچا دو, ہو سکتا ہے سامنے والا وہ فقیہ ہو, وہ تمہیں حدیث کا مطلب بتائے. تو اس حدیث میں تو ان لوگوں کی نفی ہو رہی ہے کہ جو حدیث آتی ہے ایز اٹ از پہنچا دیتے ہیں, لیکن پھر مطلب بھی اپنا تھوپنا شروع کر دیتے ہیں. پہنچانے تک کوئی پابندی نہیں ہے شریعت میں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا, فقیہ اور غیر فقیہ. اس لیے ہم کہتے ہیں دین مسائل کا علم فقہاء سے سیکھا جائے گا, حدیث کا علم محدثین سے سیکھا جائے گا, فضائل کا علم جس سے چاہیں سیکھے آپ. 5ویں شادی کریں گے؟ 5ویں جائز نہیں ہے تو کیسے کروں گا میں؟ نہیں, اگر میرا مطلب اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, یعنی میں میرے گھر والے بھی سنتے ہیں, اللہ نہ کرے. تو چاروں خوش ہیں؟ رپورٹ تو یہی ہے فی الحال, چاروں خوش ہیں. کیسے خوش رکھ لیتے ہیں؟ ہاں, میں نے بہت ٹینشن میں ٹائم گزارا ہے. جو میرے دوست احباب میں جانتے ہیں, یہ 2 شادیاں بچوں کا کھیل نہیں ہے, اتنے آرام سے نہیں ہو گیا یہ سب کچھ. ہر شادی پہ جھگڑے ہوئے ہیں, ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہو, وہاں کیوں بیٹھ گئے, اس کی باری میں تو اتنے بجے چلے گئے تھے, میری باری میں اتنے بجے کیوں آئے, اس کی عید کے دن اس کے یہاں سوئیاں کیوں کھا لی. ہمارے یہاں بہت, چنگیز خان کو آپ بغداد کو بھول جاؤ گے. زندگی میری اس میں گزری ہے, تبھی میں کہتا ہوں بھائی 2 شادیاں لڈو کھانے کے لیے نہیں کرو, یہ جہاد کی نیت سے کرو, سوسائٹی کی ضرورت ہے. ہاں اب یہ ہے کہ اب ایک ٹھہراؤ آ گیا. رکیے گا, جہاد کیا؟ جہاد کی نیت سے کرو. جہاد مطلب یعنی ٹینشن ہے, یہ جیسے کوئی مجاہد بارڈر پہ جاتا ہے لڑنے کے لیے. آپ بھی بارڈر پہ ہی ہیں؟ میں تو ہیلمٹ پہن کے گھر جاتا ہوں. خیر اب تو حالات اچھے ہو گئے ہیں الحمدللہ, اب وہ حالات نہیں ہے, لیکن ایک میں نے 10-15 سال ایک بہت ہی ایک ٹف ٹائم گزارا ہے, لیکن میں رکا نہیں, پیچھے نہیں ہٹا, کیونکہ نظریاتی طور پر مجھے اتنا اطمینان تھا کہ میں صحیح ہوں اور قوم کو, سوسائٹی کو اس کی ضرورت ہے. تبھی میں کہتا ہوں دوسری شادی کے بعد حالات اچھے نہیں ہوں گے, لیکن پھر بھی کرو. آپ کو ضرورت نہیں ہے, خواتین کو ضرورت ہے. میری قربانی سے 4 عورتوں کا گھر بھی تو بس گیا نا. واہ, تو یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا نا, پوچھ لیں جا کے, بس آپ کسی خاتون کو بھیجیں, پوچھ لیں, میری طرف سے کھلی اجازت ہے. کتنے بچے ہیں سر؟ 19.5. 19.5 مطلب
اب یہ آپ کا آئی کیو لیول, اب کچھ باتیں ہم بھی تو آپ سے پوچھیں گے نا, ساری آپ تھوڑی ہم سے پوچھیں. 19 یعنی 18 تو ہے نا. ہاں, تو اس 2 اس میں جہیز میں ملے تھے. اچھا, تو اس ملک پہ رحم نہیں کیا جہاں 25 کروڑ لوگ میں نے ہیں؟ رحم کیا ہے. اچھا, میں نے نوجوان نسل دی ہے. جس ملک میں گروتھ ریشو گرتا ہے نا, اس میں بڈھوں کا ریشو بڑھتا ہے. کمانے والے کم, کھانے والے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو اپریشیٹ کریں آپ لوگ. جس ملک میں جوانوں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے, جب گروتھ ریشو بڑھتا ہے تو کمانے والے زیادہ, کھانے والے کم ہوتے ہیں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک آبادی ہے. عمران خان چیختا تھا نا کہ ینگسٹر اتنے زیادہ ہیں, تو ہمارے پاس آبادی ہے. میرے خیال سے عمران خان آپ کو ہی دیکھ کے چیختا تھا کہ بہت ینگسٹر. جس کو بھی دیکھ کے چیختا ہو, میں ہر چیز میں عمران خان کو بھی فیور نہیں کرتا. میرے بیان سے کوئی یہ نہ سمجھیں کہ جو کام اس نے کیے ہیں بہرحال میں اس کو مانتا ہوں. اب اس ٹاپک کو نہیں جانا چاہیے ہمیں. تو مفتی طارق مسعود پھر پیچھے ہٹ گیا. تو آبادی, گروتھ ریشو, یہ سورس آف انکم ہے ملک کے لیے. یہ سب بچے مجھے تھوڑی کما کے کھلائیں گے, میں تو بڈھا ہو کے مر جاؤں گا. سر میں کہہ رہا یہ تو قوم کے لیے. آپ نے بڑی خدمت کی ہے اس حوالے سے قوم کی. تو میں ایک سوال آپ سے نہیں پوچھوں گا کیونکہ آپ اس میں رجوع کر چکے ہیں, جو آپ کا ایک تنازع ہوا تھا, جی, تو وہ چھوڑ دیجئے. اور آخری میرا سوال ہے, یہ کوا حلال کر دیا آپ نے؟ نہیں, میں نے کوے کو حلال نہیں کیا, وہ بھی میرا ادھورا کلپ چلایا ہے. ہاں, یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. حرام ہے کوا؟ کوا حرام ہے. مجھے آپ سے مل کر بڑی سرخوشی ہوئی. اللہ آپ کو ہمیشہ اپنے زبان میں جواب بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ پوری بات کیا ہے. مجھے آپ سے مل کر واقعی خوشی ہوئی ہے. کراچی آپ کے پاس آ کر خوشی ہوئی ہے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سے کوئی دین کا کام لے لے. اللہ, بہت شکریہ سر. تھینک یو.